بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ قرآن مجید کا جو شخص حافظ ہوتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو دنیا میں قرآن کے جو محافظ ہوتے ہیں یہ حفاظ کرام ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ اور دین کے سپاہی ہوتے ہیں۔ اور جو علماء ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے سپاہی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا حافظ ہونا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو قرآن سکھا دیا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ اس کا ذکر سورہ رحمان میں کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 31 مرتبہ پوچھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو سب سے بڑی نعمت الرحمن علم القرآن۔ تو قرآن کا حافظ یقینی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین کا سپاہی اور اس کا محافظ ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا حافظ بہت سے افراد کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو انسان کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ ایک ایک آیت کو کئی مرتبہ پڑھتا ہے۔ جب وہ سپارہ یاد کر رہا ہوتا ہے، تکرار کر رہا ہوتا ہے، تو ایک ایک حرف کو وہ سینکڑوں بار پڑھتا ہے۔ تو ایک حرف کی 10 نیکیاں اگر ہوں تو 2 کی 20 ہوں، تو اگر آپ اس کو ضرب دینا شروع کریں گے تو دنیا کا جو کمپیوٹر ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے اور حافظ قرآن کی شان کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ قرآن کا حافظ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا حافظ اپنے استاد کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، یہ قرآن کا حافظ اس ادارے کی جو کمیٹی ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، اس ادارے سے جس کا بھی تعلق ہو معاونت کا، ان تمام معاونین کے لیے یہ حافظ قرآن صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت بن جائے تو اپنے بچے کو حافظ بنائیے میرے گھر۔ جس گھر کی 4 دیواری کے اندر حفاظ موجود ہوں وہ گھر اللہ کا جنت ہوا کرتا ہے، میرے بڑا عظیم الشان و گرانہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی ہر انسان تنہا آئے گا۔ قرآن نے ذکر کیا سورہ مریم میں کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ کل قیامت والے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اکیلا آئے گا، تنہا آئے گا، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ابھی آپ نے سنا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہاں یہ باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، نہ وہاں ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ لیکن قربان جائیے حافظ قرآن پر، حافظ قرآن کل قیامت والے دن تنہا نہیں آئے گا، وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کے والدین بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوں گے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الماہر بالقرآن
مع الصفرۃ الکرام البررہ، جو دنیا کے اندر قرآن کا ماہر ہوتا ہے، اچھا مجود، تجوید کے جو قواعد ہیں اس کے لحاظ سے وہ قرآن پڑھتا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور اس کے والدین بھی آئیں گے، اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کا ایک ایک موتی جو ہے یہ آپ کے سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن صاحب نے جہاں جو قرآن سنایا ہے قبول و منظور فرما لے، ان کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور انتظامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ویسے میں سوچ کر یہی آیا تھا کہ قرآن کی عظمت کے بارے میں بات کروں گا، لیکن جب میں نے اشتہار میں موضوع دیکھا، اور کل جو درس ہوگا ادر اقبال باجوہ صاحب کا، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کا موضوع عظمت قرآن مجید ہے، تو چند باتیں میں نے ویسے بیان کر دی ہیں، باقی موضوع انشاءاللہ کل آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ جہنم سے آزادی، مگر کیسے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، وہ خبر یہ دی ہے کہ ایک گروہ کامیاب ہو چکا ہے، قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو چکا ہے۔ اللہ نے کامیابی کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، کامیاب ہوگا نہیں، کامیاب ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس لفظ کو ماضی کے ساتھ بیان کیا جائے وہ خبر یقینی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں کل وہاں گیا تھا، اور ایک کل جاؤں گا، جو گیا تھا وہ یقینی خبر ہوتی ہے، لیکن کل جاؤں گا یہ یقینی خبر نہیں ہے، ممکن انسان کو موت آج نہ جا سکے۔ تو یہاں قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ گروہ کون سا ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں آگے جا کے بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے قد افلح، کہ وہ گروہ کامیاب ہو چکا ہے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ یعنی کامیابی، جہنم سے آزادی، اسی کا نام فلاح ہے۔ عربی زبان میں فلاح کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے انسان بچ جائے، اسے فلاح اور کامیاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، دنیا میں انسان کی دل کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی، بہت سی حسرتیں انسان لیے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی بہت سی تمنائیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے اندر یہ فلاح ممکن نہیں ہے کہ دل کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے انسان بن جائے۔ ہماری دل کی مراد کیا ہے؟ کہ مجھے صحت ملے۔ ایک انسان کو صحت مل جاتی ہے، لیکن یہاں پر اندیشہ ہوتا ہے کہ صحت چھن نہ جائے، کل کو میں بیمار نہ ہوں، یہ اندیشہ انسان کو رہتا ہے اور انسان بیمار ہو بھی جاتا ہے۔ ہمارے دل کی مراد یہ ہے کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے، مال انسان کو مل جاتا ہے، لیکن دل میں یہ خوف، یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ چھن نہ جائے، چھن بھی جاتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر تو فلاح ممکن نہیں ہے۔ ہاں ایک واحد جنت کا مقام ہے کہ جہاں انسان کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی اور ہر تکلیف سے انسان بچ جائے گا۔ قرآن نے ذکر کیا اس کو کہ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اس موقع پہ جنتی کی زبان پر جو دعا ہوگی، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارا غم ختم کر دیا۔ تو غموں سے نجات، دلوں کی مراد، یہ دنیا کی زندگی میں ممکن نہیں ہے، میرے ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو اصل کامیابی، اصل فلاح جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر ایک انسان، ایک طالب علم امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا کہ میں کامیاب ہوں۔ اگر کوئی کھلاڑی جو ہے کھیل کے میدان میں اچھا کھیل پیش کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اگر کسی کا باہر کا ویزا لگ جاتا ہے، وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ ہمارے ہاں کامیاب نہیں ہے،
ہمارے ہاں کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، ایسا انسان کامیاب ہے۔ تو جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ یہ کامیابی کا راستہ ہے میرے پاس۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم سے اگر انسان بچ جائے اس میں کیا کامیابی ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی میرے پاس۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اجسامکم لا تقمع علی النار، فرمایا کہ میرے صحابہ تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ نارکم ہذہ، یہ دنیا کی آگ جو انسان جلاتا ہے، فرمایا کہ آخرت کی آگ اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو جلایا 1000 سال، فرمایا کہ سفید ہو گئی، ثم احرقت ب1000 عام، 1000 سال اور جلایا گیا، فرمایا کہ وہ سرخ ہو گئی، ثم احرقت، پھر 1000 سال اور جلایا گیا، وہ سیاہ ہو گئی، اور آج فرمایا کہ جہنم کی آگ سیاہ ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میں اس قدر تپ چکی ہوں، اتنی میرے اندر شدت اور حدت آ چکی ہے کہ جہنم آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، یعنی جہنم کی آگ جہنم کو کھانا شروع کر گئی۔ تو میرے بھائیوں، اس آگ سے جو انسان بچ جائے تو اس سے بڑی کامیابی پھر کیا ہو سکتی ہے؟ تو قرآن نے کہا من زحزح عن النار، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، یہ انسان کامیاب ہے۔ اتنی خطرناک آگ کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے اگر ایک انسان کو نجات مل جائے اور کیا چاہیے اسے؟ اور وادخل الجنہ، اور جسے جنت مل جائے وہ انسان بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت اللہ تعالیٰ کا سب سے مہنگا سودا ہے، اتنی قیمتی جنت ہے کہ اگر ایک انسان دنیا بھر کا سارا خزانہ جمع کر لے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ زمین کے معدنیات، یہ سارے ذخائر، یہ پیٹرول، یہ ڈیزل، دنیا میں جتنا بھی مال ہے، اگر زمین بھر کے خزانہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کو دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان جنت میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ خرید نہیں سکتا، اتنی مہنگی جنت ہے میرے۔ تو جسے یہ مل جائے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے تو فقد فاز، یہی انسان کامیاب ہوا کرتا ہے۔ تو کامیابی کا راستہ متعین ہے میرے بھائیوں کہ جہنم سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام اسی منہج پر چلتے رہے، صحابہ کا یہی راستہ تھا میرے بھائی کہ انہوں نے جنت کو پانے کے لیے بڑی تگدو کی، بڑی محنتیں کی میرے بھائی۔ چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کرام کس انداز سے جنت کے متلاشی ہوا کرتے تھے، کس طرح کامیابی کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں اصل کامیابی، حقیقی کامیابی، اخروی کامیابی ہوا کرتی تھی۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، چند انصار صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اپنی ایک طلب لے کر۔ طلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں ہماری زمینیں ہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے ہمیں پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ میں پانی کے چشمے جاری کریں۔ یہ ایک سوچ لے کے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب صحابہ کرام کو دیکھا، آپ بھاپ گئے کہ آج انصار کسی کام سے میرے پاس آئے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا، انصار سے، کہ تم آج جو طلب کیا کرو گے تمہیں دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اب انصار صحابہ کرام سوچ کر آئے تھے، زمین اور زمین کے چشموں کے بارے میں سوچ کر آئے تھے وہ، لیکن جب اللہ کے نبی کی گارنٹی سنی، ان کی دنیا کا جو پورا پروگرام تھا وہ سارا چینج ہو گیا۔ کہا دنیا مانگی تو کیا مانگا؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم آپ کو سوچ کے بتاتے ہیں کہ آپ سے کیا مانگا جائے۔ حالانکہ سوچ کے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ سوچ دنیا کی سوچ تھی۔ تنہائی میں جاتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں،
ان میں سے ایک نوجوان نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤ اور یہ دعا کرو کہ اللہ کے پیغمبر آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ بس یہی ہمیں چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی اور اپنی طلب ذکر کی، آپ نے دعا کی، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کو، انصار کے بیٹوں کے، انصار کے پوتوں کے سب کے گناہوں کو معاف کرو۔ یہ صحابہ کرام کا راستہ میرے بھائی، گناہوں کی بخشش، درجات علا کا حصول، جنت کا داخلہ، جہنم سے بچاؤ، یہ اصلی اور حقیقی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ دن بھر صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی کام ہو، صحابہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی دن آپ کو رات کو کام پڑ گیا تو کون کام کرے گا؟ یہ ذہن میں خیال آنے کی دیر تھی، بستر اٹھایا اور اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ کے پاس آگے بچھا لیا۔ ساری رات گزر گئی، جب صبح ہونے والی تھی بستر لپیٹا گھر چلے گئے۔ اگلے دن پھر آ گئے، مسلسل کئی دنوں تک وہ یہ عمل اختیار کرتے رہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کام پڑ گیا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ باہر ربیعہ بن کعب موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ ربیعہ تم اس وقت اتنی رات میں؟ کہا اللہ کے پیغمبر آج نہیں آیا ہوں، میں تو کئی دن سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آ رہا ہوں کہ دن بھر صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بھی کام ہوتا ہے صحابہ کر دیتے ہیں، دل میں خیال ہی آیا اگر رات کو کام پڑ گیا تو کون کام کرے گا، لہذا اس لیے میں کافی دنوں سے یہاں آ رہا ہوں۔ اور اس دن اللہ کے پیغمبر کو کام پڑ گیا تھا کہ آپ کو پانی چاہیے تھا، تو صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں۔ یہ گئے، پانی لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر اس صحابی نے اللہ کے نبی کو وضو کروایا۔ جب وضو کروا رہے تھے آپ نے کہا ربیعہ سل تو ہوتا، تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، دل میں کوئی بھی حرص، کوئی تمنا ہو تو ہوتا تمہیں دیا جائے گا۔ اب صحابہ کرام کو مالدار نہیں تھے، وہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے، وہ تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ ان کی راتیں بستر پہ گزرتی تھی، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتے، نیند ان کو نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلایا کرتے تھے۔ وہ مالدار نہیں تھے، اگر وہ صحابی چاہتے تو دنیا کی کوئی نعمت مانگ لیتے، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ دنیا مانگی تو کیا مانگی ہے، یہ تو فانی ہے، اس کو تو زوال ہونا ہے، کیوں نہ اللہ کے پیغمبر سے کوئی اخروی سوال کر لیا جائے۔ اور قربان جائیے صحابی کی تمنا پر، صحابی نے اخروی سوال جنت کا نہیں کیا۔ آپ بھی حیران ہو گئے، سوال جنت کا نہیں کیا، کیونکہ جنت میں تو بے شمار لوگ جائیں گے۔ سوال کیا کیا کہ انی اسالک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے پیغمبر میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت حاصل ہو، آپ کی چوکیداری، آپ کی غلامی مجھے حاصل ہو۔ یہ صحابہ کرام کی تمنا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل کامیابی یہی کامیابی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے انسان بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ انسان کامیاب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک نوجوان کی شکایت اللہ کے پیغمبر سے کر دی۔ شکایت کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں نوجوان جو ہے، اس کا ایک درخت میرے باغ میں لگا ہوا ہے اور یہ بار بار آتا جاتا ہے، باغ میں میری بیوی بھی رہتی ہے، میرا بچہ رہتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اس کو آپ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا اور اس نوجوان سے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہارے پاس جو درخت ہے نا، وہ اسے واپس کر دو،
اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اسے لے لو آپ۔ وہ نوجوان اس پہ آمادہ نہیں ہوا، کہا کہ نہیں، وہ درخت میں بیچوں گا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اور بات فرمائی کہ تم ایسا کرو کہ وہ درخت اس کو واپس کر دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تمہیں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ نوجوان اس پر بھی آمادہ نہیں ہوا، اس پر بھی آمادہ نہیں ہوا، لیکن ادھر ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذہن بدل گیا۔ پہلے وہ شکایت کر رہے تھے اللہ کے پیغمبر سے، لیکن جب اللہ کے نبی کی ضمانت سنی کہ اگر وہ ایک درخت مجھے واپس کر دے، وقف کر دے، جنت میں ایک درخت ملے گا، تو ابو دحدہ نے کہا اللہ کے پیغمبر جو آپ نے ضمانت اس کو دی ہے، کیا وہ گارنٹی میرے لیے ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ تیرے لیے بھی ہے۔ کہا کہ آپ گواہ بن جائے، میں نے پورا باغ جس میں 600 درخت ہیں پورے اس کو وقف کر دوں گے۔ اور پھر صحابی نے پلٹ کر باغ دیکھنا گوارا نہیں کیا، جھانکنا گوارا نہیں کیا۔ ان کی بیوی باغ کے اندر رہتی تھی، باہر سے آواز دی یا ام دحدہ اخرجی من حدیقت، اے ام دحدہ باغ سے باہر آ جاؤ۔ بیوی باہر آ گئی، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے، اس کو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ کہا کتنی قیمت لگائی؟ کہا کہ میں نے اس دنیا کے باغ کو جنت کے باغ کے عوض بیچ دیا ہے۔ بیوی نے بڑی صابرہ شاکرہ خاتون تھی، اس نے کہا ابو دحدہ تم نے کامیاب ترین سودا کیا ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے کہ جنت انسان کو مل جائے۔ اور یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے فرمایا فَمَكَمْ مِنْ عِسْكٍ مُعَلَّقٍ، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں کتنے ہی خوشے ہیں، وسیع اور عریض باغ ہیں، اللہ نے اس باغ میں ہر خوشے پر ابو دحدہ کا نام لکھ دیا کہ پورا باغ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کامیاب ترین لوگ ہیں میرے پاس۔ تو جہنم سے آزادی کیسے ممکن ہے کہ انسان جنت کو پانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائے۔ بعض اوقات تو میں حیران ہوتا ہوں، صحابہ کرام کے ایسے عجیب و غریب واقعے ہیں، بڑے نرالے لوگ تھے میرے بھائیوں، بڑے ان کی مثالیں انسان کیا بیان کرے کہ صحابہ کرام جنت کا نام سن کر وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے تھے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں ضمانت دیتا ہوں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے بتایا نہیں کہ وہ ضمانت کس چیز کی ہے۔ ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے سامنے آگے اللہ کے پیغمبر اپنا ہاتھ کھڑا کر لیا، کہا اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں۔ اب علم نہیں ہے کہ وہ ضمانت کس چیز کی ہے، لیکن صحابی کو اس بات کا علم ضرور تھا کہ وہ ضمانت جس چیز کی بھی ہو، جان مانگے کہ جان دے دوں گا، مال تو مال دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے جنت حاصل ہو جائے، بس یہ صحابہ کرام جانتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ہی ضمانت ہے کہ لا تسأل الناس شیئا، کہ جب تک زندہ رہو گے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، بھیک نہیں مانگنی ہے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ سے وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا میں۔ اس صحابی نے اپنی پوری جوانی جو ہے مدینہ میں گزاری، کبھی سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے اور کوڑا زمین پہ گر جاتا، وہ جو مارنے کا آلہ ہوتا ہے کوڑا جو ہے وہ زمین پہ گر جاتا، میرے بھائی صحابی گھوڑے سے نیچے اترتے، وہ چابک پکڑتے، پھر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ یعنی اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ مجھے پکڑا دیں آپ، یہ بھی سوال کرنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ پوری جوانی مدینے میں گزاری اور جب بڑھاپے میں آئے جنگل میں چلے گئے تھے، اپنا بڑھاپا جنگل میں گزارا۔ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے محتاج نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ پیر سالم ہوتے ہیں، سلامت ہوتے ہیں، وہ مانگتا نہیں کسی سے۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تو زندگی میں ایسا موڑ آ سکتا ہے، ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ انسان مانگ سکتا ہے۔
اس صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے کیا اور وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی آخری زندگی جنگل میں گزاری تھی۔ یہ صحابہ کرام کے حیران کن واقعات ہیں میرے بھائی کہ کس انداز سے وہ جنت کے حریص ہوا کرتے تھے۔ یہ تو مردوں کے واقعات میرے بھائی، خواتین بھی اس میدان میں پیچھے نہیں تھی۔ صحیح البخاری کی روایت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ علماء تابعین میں سے ہیں اور عبداللہ بن عباس کے شاگرد رشید ہیں۔ صرف شاگرد ہی نہیں تھے بلکہ ان کے مسند کے وارث بنے، 20 سال مکہ المکرمہ میں افتاء کے منصب پر فائز رہے اور ابن عباس کے بڑے شاگرد تھے میرے بھائی۔ ان کی عزت صحابہ کرام بہت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر عبداللہ بن عمر مکہ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، تو لوگوں نے گھیر لیا اور سوالات کرنا شروع کر دیے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لوگوں، مجھے تم پر حیرانگی ہوتی ہے کہ تم مجھ سے سوالات کر رہے ہو جبکہ تمہارے مابین عطا جیسا محدث موجود ہے۔ حالانکہ عطا علماء تابعین میں سے ہیں، لیکن صحابہ کرام ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ تو عطا فرماتے ہیں رحمہ اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس نے یعنی میرے اس شیخ نے مجھے کہا، اے عطا، کیا میں تمہیں ایسی خاتون نہ دکھاؤں جسے اللہ کے پیغمبر نے جنتی قرار دیا ہے؟ عطا کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسی خاتون کو دیکھ لیا جائے کہ جسے اللہ کے پیغمبر نے جنتی قرار دیا ہے۔ تو آپ نے اشارہ کیا خاتون کی طرف کہ فلاں جو خاتون ہے نا یہ جنتی خاتون ہے۔ سیاہ فام وہ خاتون تھی۔ میں نے کہا اپنے استاد سے کہ اس کا قصہ کیا ہے، اسے اللہ کے پیغمبر نے کس بنیاد پر جنت کی ضمانت دی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خاتون اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی تھی اور کہا، اللہ کے پیغمبر مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرے کپڑے اتر جاتے ہیں۔ ادعو اللہ ان یعافینی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ یہ اپنی دعا کروانے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی تھی اور اللہ کے پیغمبر کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صحابہ کرام کی توجہ ہمیشہ آخرت پر مبذول کروایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس خاتون سے کہ ان صبرتی فلک الجنہ، اے آنے والی خاتون، اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو تیرے لیے جنت ہے۔ اس خاتون نے سوچا نہیں، فی الفور کہا اللہ کے پیغمبر میں انشاءاللہ اس بیماری پہ صبر کروں گی، آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے میں بے ہوش ہو جاؤں، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ یعنی خاتون کو اس عالم کے اندر بھی کہ جب وہ مکلف نہیں ہے، بے ہوش پڑی ہوئی ہے، لیکن اتنی ان کے اندر حیا ہوا کرتی تھی کہ اس عالم کے اندر بھی بے حجابی کو اور ستر کے برہنہ ہونے کو پسند نہیں کیا کرتی تھی۔ اور اس خاتون نے پھر پوری زندگی سے صبر کیا، نہ جانے کتنے سال وہ زندہ رہی ہوگی، 10 سال رہی، 20 سال زندہ رہی ہوگی، کتنی سے تکلیف برداشت ہوگی، کس کے لیے کہ ان صبرت فلک الجنہ، جنت کے حصول کے لیے میرے۔ اور آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کس انداز سے جنت کے حریص ہوا کرتے تھے میرے گھر۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر اس وقت مدینہ جا چکے تھے، مسلمان ہو گئے۔ ان کے جو مالکان تھے انہیں ان کے اسلام کا علم ہو گیا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان پر کڑی نگاہ رکھی انہوں نے کہ کہیں مکہ سے بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا اور رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے، لیکن ان کے جو مالکان تھے جنہوں نے ان کو پالا پوسا تھا اور ہنر سکھایا تھا، انہوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ کہا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ منورہ جا رہا ہوں اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کہا دیکھو صہیب، جب تم آئے تھے مکہ کے اندر تم اناڑی تھے، تمہیں ہنر نہیں آتا تھا، تم نے جتنا بھی آج تک پیسہ کمایا ہے نا وہ ہمارے بل بوتے پہ کمایا ہے۔ اگر تم نے مدینہ جانا ہے چلے جاؤ، لیکن جتنی تمہاری جمع پونجی ہے وہ ہمیں دے کے جانی پڑے گی۔ صہیب رومی نے فرمایا اگر میں سارا مال تمہیں دے دوں تو مجھے جانے کی اجازت ہوگی؟ کہاں اجازت ہوگی۔ کہا جاؤ میرے گھر کی جو چوکھٹ ہے دہلیز اس کو کھودو، سارا مال وہاں رکھا ہوا ہے۔
جب اسے کھودا گیا اس میں 9 درہم یا 9 دینار نکلے تھے، جو ٹوٹل ان کی جمع پونجی تھی، ان کی جو میراثی جائیداد تھی وہ ان کے حوالے کر دی گئی، اور صہیب رومی وہاں سے نکلے، کئی دنوں کا سفر کیا اور مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ صہیب رومی آپ کے پاس آ رہے ہیں، صہیب آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اور یہ جب مدینہ داخل ہوئے، حسن اتفاق کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے اس وقت فجر کی نماز کا وقت تھا، اور مدینہ کو جو سرحدی علاقہ ہے، یہ سرحدی علاقے پر مسجد قباء بنی ہوئی ہے۔ پہلے مسجد قباء آتی ہے، اس کے بعد مسجد نبوی آتی ہے۔ اس دور میں، آج کی بات نہیں کر رہا ہے، اس دور میں جب ایک انسان مدینہ میں داخل ہوتا تھا سرحدی علاقے سے، تو پہلے مسجد قباء آتی ہے، پھر مسجد نبوی آیا کرتی تھی۔ تو اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے دروازے پر اس صحابی کا استقبال کیا اور فرمایا کہ یا ابا یحییٰ رابحت، اے ابو یحییٰ، کنیت ہے صہیب رومی کی، تم کامیاب ترین سودا کر آئے ہو۔ وہ جو 9 درہم تم نے دیے ہیں نا، کوئی گھاٹا نہیں ہوا ہے، تم کامیاب ہو کر آئے ہو۔ اور اللہ نے اس صحابی کی شان میں قرآن بنا دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے یہ صحابی کامیاب ہوئے، کیسے کامیاب نہ ہو؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انا سابق العرب وصہیب سابق الروم وبلال سابق الحبشہ وسلمان سابق الفارس۔ فرمایا کہ عرب کی پوری سرزمین میں پہلا جنتی مجھے قرار دیا جائے گا، اور حبشہ کی پوری سرزمین میں اول جنتی جو ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، فارس کی پوری سرزمین میں پہلا جنتی سلمان فارسی ہوگا، اور روم کی پوری سرزمین میں اول جنتی جسے قرار دیا جائے گا وہ صہیب رومی کو قرار دیا جائے گا۔ تو یہ کامیابی کا راستہ ہے میرے بھائی، کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ جہنم سے آزادی میرے بھائی، اپنے آپ کو پاک صاف کیجئے۔ کس سے؟ شرک سے، بدعات سے، ریاکاری سے، تزکیہ نفس کیجئے آپ۔ یہ پہلا سبب ہے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا ہے کہ کامیابی ہوتی کیا ہے، وہ جنت ہے۔ ملے گی کیسے؟ آزادی کیسے ملے گی جہنم سے؟ قرآن نے بیان کیا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو چکا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کیا شرک سے، بدعات سے، ریاکاری سے، بڑے گناہوں سے ملے۔ بحمد اللہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد ہے میرے بھائی، ہم بدعات کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن 2 بیماریاں ہمارے اندر ہیں میرے بھائی، ہمارے ہاں آج کل اخلاص کا بڑا فقدان ہے، ریاکاری ہمارے ہاں بہت زیادہ پیدا ہے۔ اخلاص پر عمل کیجیے، اخلاص پر۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص ہے کہ رجل تصدق بصدقہ، صدقہ کرے اتنا چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ مخفی عمل میرے بھائی، اتنا مخفی عمل کیجئے، اتنا مخفی کہ اس کا علم آپ کی بیوی کو بھی نہ ہو۔ زبیر بن عوام کا قول ہے کہ من استطاع ان یکون عند اللہ خفیا فلیفعل، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک عمل اللہ کے یہاں خفی بن جائے، خفی کا معنی اتنا مخفی عمل ہو کہ اس کا علم کسی کو بھی نہ ہو، نہ بیوی کو علم ہو، نہ اولاد کو علم ہو، اور نہ شوہر کو معلوم ہو، نہ باپ کو معلوم ہو، نہ دوست احباب کو معلوم ہو۔ ایسا مخفی عمل اختیار کیجئے میرے بھائیو، اور یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے میرے بھائیو۔ آپ زندگی میں ایک عمل چن لیجئے، کوئی سا عمل بھی ہو، اس کو چن لیجئے آپ میرے بھائیو، اتنا چھپائیے کہ کائنات میں کسی کو علم نہ ہو۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ بات لمبی کا ڈر ہے مجھے کہ لمبی نہ ہو جائے، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے میرے بھائی۔ میں واقعی اشارہ کرتا ہوں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تو ایک صحابی آئے تھے۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ جب مجلس ختم ہوئی میں نے اس صحابی کو ساتھ چلا گیا اور اس سے میں نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس چند دن مہمان رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔
اس کے پاس مہمان بن کر رہے، 3 دن 4 دن رہے، پھر واپسی آنے لگے تو میزبان نے کہا کہ آپ کے نہ تو آنے کی وجہ معلوم ہوئی کہ آپ کیوں آئے تھے، اب جا کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس صحابی نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں یہ دیکھنے کے لیے تمہارے پاس آیا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے کیا پایا؟ کہا مجھے مایوسی ہوئی ہے، جو عمل آپ نے کیے وہ عمل میں نے بھی کیے ہیں، عمل میں کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن تجھے اللہ کے پیغمبر نے کس بیس پر جنتی قرار دیا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے میرا ظاہری عمل دیکھا ہے، ایک میرا مخفی عمل بھی ہے۔ میرا مخفی عمل یہ ہے کہ جب رات کو بستر پہ آتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی فراڈ نہیں ہوتا، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ میرے بھائی، ایک عمل مخفی زندگی میں آپ اختیار کیجئے میرے بھائی۔ تو تزکیہ نفس، اپنے دل کو صاف کیجئے ریاکاری سے، بڑے بڑے گناہوں سے۔ نمبر 2 فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا ذکر کرنے والا شخص جہنم سے آزاد ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے آسان ترین عمل ہے میرے بھائی۔ جتنے بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں ان تمام اعمال میں سب سے آسان عمل اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ہاں ایک شرط یہ ہے کہ وہ ذکر مسنون ہونا چاہیے، بناوٹی نہیں ہونا چاہیے، مسنون ہو اور کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو پہلا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، نمبر 2 اللہ کا ذکر کرنے والا شخص، اور نمبر 3 فصلا، نماز پڑھنے والا شخص بھی اسے العالمین نے کامیاب قرار دیا ہے، اور یہ انسان بھی جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے گا۔ نماز میں 2 باتیں یاد رکھیں میرے بھائیو، نماز آپ وقت پہ ادا کیجئے اور سنت کے مطابق ادا کیجئے، یہ نماز انسان کو کل آخر دن کے دن کامیاب قرار دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک اعمال پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کے توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔